أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق عطا کی کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس معجزہ خالدہ اللہ کی کتاب حکیم کے ساتھ چند لمحے مل بیٹھیں، اور یہ ایک ایسی نسبت ہے کہ جو تمام نسبتوں سے اعلیٰ اور بڑی نسبت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ علم ہی ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو دو لوگوں کے درمیان کبھی بھی نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کے فضل احسان سے ہم نے گزشتہ مجلس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 پر گفتگو کی تھی۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ اگلی آیت نمبر 214 پر گفتگو کریں گے، جہاں رب کائنات نے ارشاد فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے گزشتہ درس میں یہ گفتگو کی تھی، اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کریمہ کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف آئیں، ہم نے کہا تھا کہ رب کائنات کے ہاں فضیلت کا معیار جو ہے وہ اخلاق اور تقوی ہے۔ اور جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، یعنی آپ نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن میں بے شمار ان موضوعات پر آپ کو بے شمار دلائل ملیں گے۔ ہم نے تقوی کے موضوع پر بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر اہم موضوع کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ اس کا مقصود جو ہے وہ تقوی ہے۔ جب شروع میں ہم نے گفتگو کی تھی تو وہاں بھی رب کائنات نے فرمایا تھا کہ کامیاب ہونے والے لوگ جو ہیں وہ متقین ہیں۔ پھر جب تمام لوگوں کو دعوت دی گئی اللہ کی عبادت کی،
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جب بنی اسرائیل کے بارے میں گفتگو آئی تو وہاں بھی ان کو تقوی کی تعلیمات دی گئیں۔ جب رمضان کے روزوں کا حکم آیا تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ حج کی باری آئی تو وہاں بھی تقوی۔ تو اب دیکھیں کہ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں عزت والا، معزز، مکرم، مرتبے والا وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے جسموں اور آپ کی شکلوں کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ آپ کے دلوں اور آپ کے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری آیت میں اس موضوع کو بڑا واضح کیا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ کی قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ آپ کے دلوں کا تقوی ہے، قربانی کا جذبہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے بعد ہم نے گفتگو کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر جب لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا جو بشارت دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے۔ بشارت دینے والے یعنی ایمان والوں کو بشارت دینے والے تھے، جو لوگ نافرمان تھے، انکار کرنے والے تھے، ان کو ڈرانے والے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کتابیں دے کر بھیجا تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے۔ جب انہوں نے مختلف انبیاء پر اختلاف کیا یعنی یہود و نصارہ نے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے رب کائنات نے دین کو واضح کر دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے اس کے بارے میں رب کائنات نے خود فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ اختلاف ایک ہوتا ہے کہ توسع کے لیے، اور ایک اختلاف ہوتا ہے ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے۔ تو یہاں ہم نے گفتگو کی تھی کہ آغاز سے انسان کا آغاز جو ہوا ہے وہ ہدایت کے ساتھ ہوا، پھر ہر دور میں پیغمبر آئے، انہوں نے لوگوں کو خوشخبریاں بھی سنائیں، لوگوں کو ڈرایا بھی، کتابیں بھی لائیں، لیکن اس کے باوجود یعنی بعض لوگوں کے درمیان جو ہے اختلاف ہوا، اور اختلاف بھی ان لوگوں میں ہوا جو اہل کتاب تھے، جن کو کتاب دی گئی تھی اور ان کے پاس واضح علامات اور یعنی واضح نشانیاں آئی تھیں، یعنی حق کے واضح ہونے میں ان میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ تو جس طرح ہم نے شروع میں منافقین کے بارے میں جب ان کا رویہ کے بارے میں پڑھا تھا تو وہاں بھی ہٹ درمی تھی اور ضد تھی، اور یہاں بھی دین والے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اختلاف کا سبب بھی جو ہے وہ ضد ہے، ہٹ درمی ہے، نفسانی خواہشات ہیں۔ اب دیکھیں کہ پھر ان کے درمیان رائے کا اختلاف، نقطہ نظر کا اختلاف، فکر کا اختلاف، سوچ کا اختلاف، لیکن بنیادی رول جو ہے وہ انسان کی نفسانی خواہشات جو نفس ہے وہی کرتا ہے۔ اسی لیے یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلحت الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب، یعنی انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کے جسم کا سارا نظام جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور پیغمبروں کو بھیجا، واضح کر دیا۔ جب حق واضح ہوا تو کچھ لوگوں نے واضح علامات اور نشانیاں دیکھ کر اس کو قبول کر لیا، پیغمبروں کی بات مان لی، اور کچھ لوگوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ تو اس سے ایک اور مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کبھی اختلاف ہو تو اختلاف کے وقت آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا چاہیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف لوٹنا چاہیے۔ جس طرح سورہ حجرات میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم،
یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو. اور پھر اب دیکھیں کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اور ایک دوسری آیت میں آیا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو یعنی اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹاؤ. پھر ایک دوسری آیت میں آیا کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. یعنی جس سے کا حکم دیں رسول اللہ اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یعنی ماننے والوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں اور اختلاف کرنے والے جو ہیں وہ پھر رستے سے پھسل جاتے ہیں. اور ہدایت انہیں کو عطا کرتے ہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں، جن کے اندر جستجو ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، وہ اس کو ہدایت طلب کرنے والے ہوتے ہیں. وہ نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے. حسد، بغض، کینہ، ان ساری بیماریوں سے وہ باہر آ جاتے ہیں. جن کا دل صاف ہوتا ہے وہ قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں. ان کا ذہن، ان کا روح، ہر چیز جو ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے. تو اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی طلب کیا ہے، جستجو کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. تو یہ سارے اختلافات جو ہوتے ہیں بیسیکلی یہ انسان کے لیے امتحان ہیں. اب دیکھیں کہ عقل کی جو زیادتی ہے انسان کے اندر یہ اس کے لیے آزمائش ہے، ابتلا ہے. ایک کسی اسکالر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یعنی 50 من علم ہو تو اس کو استعمال کرنے کے لیے 100 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ کی طرف دیکھیں کہ یعنی ام حسبتم، کیا تمہیں خیال ہے، ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم اور نہیں تم پر گزرے آلات مثل الذین خلو من قبلکم مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے. ان پر کیا حالات گزرے، مستہم الباساء، پہلے انہیں پہنچائی گی تکلیف، سختی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا پھر ان کو جھنجھوڑا گیا، جڑجڑائے گئے، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا معہ اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے، متی نصر اللہ اللہ کی نصرت کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب. تو اس وقت پھر خوشخبری سنائی گئی مومنین کو، اہل ایمان کو، اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو، پیغمبر کی بات ماننے والوں کو. فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہی آنے والی ہے. جس طرح سورہ نصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اب دیکھیں یہاں کے دو لفظ یہاں استعمال ہوئے، ایک باسا اور ایک درا. تو باسا جو ہے یہ جسمانی تکلیف ہوتی ہے اور درا جو ہے یہ نفسانی ذہنی تکلیف. تو جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے تو اس وقت یعنی اس کو آزمائشیں بھی آتی ہیں، اس کو تکلیفیں بھی آتی ہیں، اس کو پریشانیاں بھی آتی ہیں، اس کو تنگیاں بھی آتی ہیں، اس کو جھنجھوڑا بھی جاتا ہے، اس کو الایا بھی جاتا ہے. تو یہاں رب کائنات نے فرمایا کہ کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ جنت کا راستہ بڑا آسانی کا راستہ ہے؟ ابھی تک تو تمہیں آزمایا ہی نہیں گیا. پہلی قومیں جو تھیں ان کا اوپر کیا گزرا کہ ان کے سروں کے اوپر آرا رکھا جاتا تھا تو ان کو پورا اس آرے کے ذریعے جو ہے چیر دیا جاتا تھا اور کنگے کے ذریعے ان کے جسموں کا گوشت نوچ لیا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین سے ادھر ادھر نہیں ہوئے، وہ اپنے دین پر جو ہے وہ ثابت قدم رہے. یعنی ان کے اوپر اتنے سخت حالات آئے کہ انہیں تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن یعنی انہوں نے اپنی ثابت قدمی سے ایک قدم بھی وہ ادھر ادھر نہیں آئے ہوئے. یعنی ان کو کاٹ دیا گیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. یعنی آپ دیکھیں خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا ہوا. آپ کے صحابہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں. آپ آل یاسر کو دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی تکلیف کو دیکھتے، جب ان کی آوازیں سنتے تو فرماتے کہ صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، تم صبر کرو
تمہارا اللہ کا جو تمہارے ساتھ وعدہ ہے وہ جنت کا وعدہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، تو آخرت جو ہے وہ انشاءاللہ مومنین جو ہے اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلیں گے تو پھر جنت مومنین کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی مختلف قومیں جو مختلف انبیاء کی پیروی کرنے والی تھیں، ان کے علاوہ بھی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ دیکھتے ہیں تو جب ایک دفعہ انہوں نے اقرار کر لیا تو پھر کسی قیمت پر بھی انہوں نے دین کا انکار نہیں کیا۔ یعنی اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام پر کتنی تکلیفیں آئیں، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو دین پر عمل کرنے سے روکا گیا، ان کو فقر کی زندگی پر گزارنے پر مجبور کیا گیا، لیکن انہوں نے یعنی حضرت صہیب کا ہم نے پیچھے یعنی ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ کس طرح اپنا سارا مال مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے آگے اور دین اپنے ساتھ لے کے آگے۔ تو یہاں رب کائنات نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بڑا آسان یہ راستہ ہے، یعنی اور ابھی تو تمہاری آزمائش نہیں ہوئی، ابھی تمہارا ٹیسٹ نہیں ہوا، ابھی تمہارا امتحان نہیں ہوا، ابھی تم آزمائے نہیں گئے، ابھی تمہارے اوپر کوئی ابتلا نہیں آئی، تو ویسے ہی تم سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا صرف اس کہنے پر کہ تم نے مان لیا۔ یعنی مستہم الباساء، یعنی ابھی تو وہ حالات تمہارے اوپر نہیں آئے، لما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا حالات ان کے اوپر آئے، مستہم الباساء والضراء، جو نفس کے بدلے جنت کو خریدتا ہے تو پھر اس کے اوپر تکالیف بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، لوگ ان کے ساتھ دشمنیاں بھی کرتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یعنی پھر بے شمار ذہنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر کبھی کبھی انسان روحانی طور پر بھی ٹارچر ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ باسا جو ہے وہ جسمانی تکلیف ہے اور درا جو ہے یہ ذہنی تکلیف ہے۔ تو یہاں اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے پر چلنے والوں کو، رحمان کے راستے پر چلنے والوں کو دونوں طرح کے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، بعض اوقات بھوک اور خوف سے، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی جانوں کی کمی کے ذریعے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، لیکن جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، صبر کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، تو پھر ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ وَزُلْزِلُوا، اور وہ جھٹکا لیے گئے۔ اب یہاں دیکھیں کہ زلزلے سے مراد اس آیہ کریمہ میں یہ کوئی زمین والے زلزلے نہیں ہیں، بلکہ دل باہر آنے لگے۔ یعنی دل کب باہر آتا ہے؟ جب انسان کے اوپر سخت قسم کا خوف طاری ہوتا ہے، اچانک کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے، سخت مصیبت ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت انسان اگر اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کے دیکھے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا پورا دل اندر سے ہل رہا ہے، عجیب کیفیت ہے۔ تو اس کیفیت میں یہ عالم تھا کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پکار اٹھے، ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی پکار اٹھے۔ وہ کیا پکارے؟ متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی ان کا پیمانہ صبر جو تھا وہ لبریز ہو چلا تھا، تو کہ یا اللہ یہ مشکل وقت جو ہے یہ کیسے گزرے گا۔ اور جیسے یعنی کسی شاعر نے کہا ہے کہ رنج کا خو گر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پہ اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں۔ تو اب دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انہیں ایسے ایسے انعامات سے نوازا، اس دنیا میں بھی بے شمار انعامات سے نوازا اور آخرت میں بھی۔ اور یعنی اب دیکھیں کہ یعنی خوشخبری سنائی گئی پھر ان لوگوں کو کہ الا ان نصر اللہ قریب، اب جو فتح ہے نا وہ قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان والوں کی آزمائش ہوگی، اور یعنی ان کو آزمایا جائے گا، ان کو جانچا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی پیٹھ مبارک پر کیسی کیسی چیزیں رکھ دیتے تھے کفار. تو اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کا راستہ جو ہے نفس کے خلاف ورزیوں کا راستہ ہے، یعنی مکارے سے ڈانپی گئی ہے. تو ناپسندیدہ چیزیں جو ہیں ان کو فیس کرنے کا راستہ ہے یہ. یعنی انسان ہمیشہ اپنے نفس کی خواہش پر چلنا چاہتا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں جب آپ آتے ہیں تو نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. ایسی چیزیں جہاں آپ کی رغبت ہوتی ہے، انسانی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ ترک کر دینا، تو یہ اللہ کا راستہ ہے. اب دیکھیں کہ یعنی انسان جب حق کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کی آرام اور آسائش کی زندگی جو ہوتی ہے وہ پھر خطرے میں پڑ جاتی ہے. اب دیکھیں کہ کیسے کیسے یعنی صحابہ کرام تھے، بڑا ان کا نام تھا، بڑا مال و دولت تھا، لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں قربان کر دیا. اور اسی لیے وہ جو منافقین تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، اپنا جان، اپنی مال، ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یعنی اسے قربان جو انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے اسے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آزمائشوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، فتنوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے. جنت کا راستہ ایسے راستوں سے گزر کر یعنی جاتا ہے. تو اس سے یعنی یہاں سے گزرتا ہے. پھر بڑے بڑے ایمان والے بھی ایسے موقعوں پر جو ہیں وہ گھبرا اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو تنگی اور تکلیف کے وقت جو ہے وہ صبر سے کام لینا چاہیے. یعنی کیونکہ انسان کے اوپر جب آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں تو یہ اللہ کی قربت کا سبب بنتی ہیں. اور جب انسان کو آسائشیں ملتی ہیں تو راحتیں ملتی ہیں تو انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو انسان جاگتا ہے رہتا ہے، سوتا نہیں ہے، غافل نہیں ہوتا، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. آخرت کی محبت اس کے دل میں موزان ہوتی ہے، دنیا کی محبت سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے. ویسے تو تمام انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی. اگر کوئی آدمی ایک ہے وہ جاب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے تو ان کا بھی جو ہے امتحان ہوتا ہے. لیکن دنیاوی امتحانوں کو لوگ اس لیے لائٹ لیتے ہیں چونکہ دنیاوی جو سوچ ہے ہماری مادی، اس کا فائدہ ہمیں سامنے فوری نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ فائدہ ہوگا. اور اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے، دینی کام، عبادت ہو یا یعنی قرآن کا پڑھنا ہو یا علم کا حاصل کرنا ہو یا دین کا اور کوئی بھی کام ہو، تو وہ چونکہ فوری اس کا فائدہ انسانوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا قریب سے، تو اس لیے وہ ذرا مشکل نظر آتا ہے. تو اس پر پھر مشکل سے یعنی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس پر صبر کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان انسانوں کے لیے اتنا بڑا انعام جنت رکھا تو جنت کے اشتیاق میں وہ ساری مشقتیں، وہ ساری مصیبتیں وہ آسان ہو جاتی ہیں جو گزر رہی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خالص کرنے کے لیے ان امتحانات سے گزارتا ہے. اور اس میں پھر استقامت ضروری ہوتی ہے، جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لے آؤ پھر اس پر استقامت اختیار کرو اور پھر اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے. اور اس کی حکمت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے اور یعنی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے مواقع پر، یعنی غزوہ احزاب میں ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا کہ اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. جب چاروں طرف سے کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا تو اس وقت یعنی ان کے دلوں کو ہلایا گیا، سخت قسم کی یعنی ان کے اوپر تنگی اور تکلیف تھی، آزمائش تھی، یہاں تک کہ وہ یعنی وہاں سے جا کے باتھ روم
میں بھی نہیں جا سکتے تھے، اتنا ہر طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا۔ تو اس وقت بعض جو کفار المنافقین تھے انہوں نے کہا کہ یہی اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تھا، تو اس وقت چونکہ وہ حقیقی مومن تھے انہوں نے کہا اب وہ وقت آ گیا ہے نصرت کا، وہ فتح کا، یعنی وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ اب سچ ہوگا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اب دیکھیں کہ فتح سے نوازا۔ یعنی اس آیت سے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ جنت کا راستہ جو ہے وہ بڑا کٹھن راستہ ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں نفسانی خواہشات کو ترک کرنا ہوگا، اس کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، سلف صالحین کے راستے پر چلنا ہوگا، ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے منع ہونا ہوگا۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ ضرور مومنین کو جو ان کا وعدہ ہے جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائیں اور ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اس مجلس میں جو ہمارے ساتھ لوگ درس کی مجلس میں موجود تھے، میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے، آپ کے اہل خانہ میں سے جو کوئی بیمار ہے اسے شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور جو قرض دار ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے ان کے قرض دور فرمائیں، جو بے اولاد ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اولاد صالح عطا فرمائیں، اور جو بے نمازی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نمازی بنا دیں، جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ وہ دنیا میں امن کا پیغام پھیلائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام انسانیت کو امن کی دولت نصیب فرمائیں، اور بالخصوص مسلمان جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں ان سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے، چاہے وہ برما ہو یا کشمیر ہو یا فلسطین ہو یا شیشان ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام امت مسلمہ کو امن کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اور امن کا جو دین کا پیغام ہے اسے تمام انسانیت تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔